آج ہمارے اسٹوڈیو میں اردو ادب کی جانی پہچانی شخصیت جناب سید علی حیدر رضوی صاحب موجود ہے. آئیے آج ہم ان سے ایک ہندی فلموں اور اردو ادب گانوں اور مکالموں میں اردو کا استعمال کے موضوع پہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. آداب علی حیدر رضوی صاحب، کیسے ہیں صاحب آپ؟ اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعائیں ہیں. سب ابھی جو بات ہوئی تھی اس بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے آپ. ہندی فلموں میں ہندی فلمیں اور اس میں اردو کا استعمال، یہ ٹائٹل ہی معترضہ ہے، اس لیے کہ ہندی فلمیں کبھی ٹھیٹھ ہندی رہی ہی نہیں ہیں. کہلاتی تو ہندی فلمیں تھیں لیکن پوری اردو فلمیں ہوتی تھی اور ان کا سنسد سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ بھی ہندی میں دیا جاتا تھا. اس سے پہلے البتہ کچھ فلموں کے ٹائٹل کو دیکھ کر اردو فلموں کا وہ دیا گیا سنسر سرٹیفکیٹ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندی فلموں میں جسے اردو فلمیں کہنا چاہیے ہمیشہ اردو ہی کا زیادہ استعمال رہا ہے، اور بڑے بڑے شعراء نے اس کے گیت لکھے اور بہترین نثر نگار اردو کے اس میں مکالمے لکھے اور بہت ہی شستہ اردو میں یہ گانے لکھے گئے، یہ مکالمے لکھے گئے. اور ان اداکاروں نے جو ان مکالموں کو ادا کیا یا ان گلوکاروں نے جنہوں نے ان گیتوں کو گایا، ان کا تلفظ بڑا اچھا تھا، صحیح تلفظ تھا. ان کی شین قاف وغیرہ صحیح تھی. عزت کو عزت ہی بولتے تھے، عجت نہیں بولتے تھے، لذت کو لذت ہی بولتے تھے، جرم کو جرمی جم نہیں بولتے تھے، جرم نہیں بولتے تھے. بہرحال ایک لمبی بحث ہے یہ الفاظ کی جو غلط ادا کیے جاتے تھے. لیکن یہ 60 سے پہلے کے دہوں کی بات ہے. 50 سے 70 کے دور میں جو اداکار رہے ہیں، چند ہی خاص کر مدراس سے آنے والی اداکاریں صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتی تھی، ان کے اوپر ٹامل کا اثر رہتا تھا. لیکن جہاں تک دوسرے علاقوں سے آئیں، خاص کر پنجاب وغیرہ کی اداکار اور اداکارائیں اردو جانتی بھی تھی، صحیح لہجے میں صحیح تلفظ میں ادا بھی کرتی تھی ڈائلاگ کو. اور گلوکار بھی، چاہے وہ مکیش ہوں، چاہے محمد رفیع ہوں، طلعت محمود ہوں. خیر ان کی تو مادری زبان تھی کیونکہ مکیش قائص تھے، قائصوں کی زبان اردو تھی. محمد رفیع اور طلعت محمود مسلمان تھے جن کی مادری زبان اردو تھی. تو ایسا یہ کہہ سکتے. لیکن سہگل تو کلکتے سے تعلق رکھتے تھے. سہگل کا بھی آپ کے گانے سن کے دیکھیے، اتنے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ جو ٹھیٹھ غزلیں ہیں ان میں بھی سہگل کا جواب نہیں ہے ادائیگی کا. جہاں انہوں نے کلاسیکی موسیقی کو پیش نظر رکھا، وہاں زبان کو بھی پیش نظر رکھا، اسی انداز میں اسے ادا کیا اس لفظ کو جو اس کا تقاضا تھا. مکالمے لکھنے والے میں بھی دیکھیے آپ، کئی ایسے مکالمے نویس جیسے آپ کے سرحدی ہوں یا جو ہے اختر الایمان ہوں، آغا جانی کاشمیری ہوں، اور منشی پریم چند ہوں، یا کوئی اور دیگر رائٹرز، کہاں تک میں نام گناؤں. بہرحال اردو کا عروج تھا. لیکن کیا کیجئے، تقسیم کے بعد اردو کے ملک کی تقسیم کے بعد، بٹوارے کے بعد، پاکستان کے قیام کے بعد اردو سے ایک الرجی محسوس کی جانے لگی. یہ سمجھا جانے لگا کہ جب پاکستان بن گیا ہے تو زبان بھی پاکستان کی ہو گئی اردو، اور ہندی ہندوستان کی ہو گئی. لیکن ابتدا میں تو یہ سرکاری سطح ہی تک تھا، لیکن عوام میں ابھی یہ فیلنگز نہیں آئی تھی. لہٰذا 70 کے دہے کے بھی اداکار جو ہے، چاہے وہ راجیش کھنہ ہوں یا جو ہے سنجیو کمار ہوں یا جو ہے کوئی اور ہوں، ونود کھنہ ہوں وغیرہ ہوں، ان کی اردو بڑی صاف تھی. ہاں دھرمیندر کی بھی بڑی صاف تھی، دیوانند، دلیپ کمار، مکیش، سب کی زبان صاف تھی. یہ لوگ بولتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے اردو.
راج کپور کو بھی اردو بولنا لکھنا پڑھنا آتا تھا، دیوانند اور ان کے بھائیوں کو بھی لکھنا پڑھنا اردو میں آتا تھا. تو یہ اردو سے واقف لوگ تھے. لیکن جہاں تک دوسرے لوگوں کا، جتیندر کے تعلق سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے. جتیندر کے لہجے میں وہی تلفظ ادا کرنے میں وہ رنگ نہیں تھا جو اردو کا ہے. حالانکہ بعض مسلم سوشل فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا، بہت ٹریننگ لی، لوگوں نے ان کے لہجے کو سدھارنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ اثر آج تک ان کے زبان پہ باقی ہے. وہ صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتے. پھر بھی غنیمت تھے ان کے، پھر بھی ان کے مکالمے بولنے کا انداز غنیمت تھا. صحیح تو نہیں کہا جا سکتا 100%، لیکن بہت غنیمت تھا. لیکن اب جو اداکار آ رہے ہیں ان کا لہجہ پھر صاف ہو گیا ہے. اردو میں ہندی بھی صاف ہو گئی ہے، اردو بھی صاف ہو گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ مدراس کی اداکاروں کی بھی تلفظ ادھر گئے. آپ ریکھا کی پہلی فلمیں دیکھیے ابتدائی دور کی، اور آج کی فلمیں دیکھیے جیسے امراؤ جان ادا وغیرہ. ہیما مالنی کی پہلی کی بھی فلمیں دیکھیے اور ان کی بعد کی مسلم سوشل فلمیں دیکھیے، جیسے شرافت چھوڑ دی میں نے، یا جو ہے رضیہ سلطان وغیرہ. کتنے ان کا تلفظ نکھر گیا ہے، کیونکہ کمال امرہی اور دیگر رائٹروں نے ان کو بہت تربیت دی، زبان پہ بہت ان کا تلفظ درست کرنے میں محنت کی. نتیجے میں ان فلموں میں ہیما مالنی کا، لیکن جب وہ پرائیویٹ بات کرتی ہیں تو آپ پھر ان کی وہ لہجہ مدراسی لہجہ جھلک ہی جاتا ہے. لیکن فلموں کی حد تک چونکہ سامنے کھڑے رہ کے وہ لوگ ڈائلاگ بولنے لگا رہے تھے، تو فلم کی حد تک تو وہ لہجہ بڑا صاف ہے. ہاں اب بھی ریکھا کی زبان بڑی صاف ہو گئی ہے. ریکھا کے آپ تلاش کرنے سے بھی اب کے ڈائلاگ میں ان کا وہ اجڑ پن محسوس نہیں کریں گے. امراؤ جان ادا کے بعد تو وہ بہت نکھر گئی. بے شک آپ نے کہا کہ ہندی فلموں میں، اور ہندی فلموں کی خوبصورتی ہندی اور اردو دونوں کی وجہ سے ہے، اور یہ دو زبانیں مل کر ہندی فلم انڈسٹری ساری دنیا پہ راج کرتی آئی ہے. دنیا کے ہر کونے میں ہندی فلمیں اسی لیے پسند کی جاتی ہیں کہ اس میں اردو آمیز زیادہ ہے اور اچھا تلفظ رکھا جاتا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ گلوکاروں میں بھی، جیسا آپ نے سہگل صاحب کا نام لیا تھا، جو ہندی دان نہیں تھے، جو بنگال کے بنگالی بولنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا تلفظ، اپنا لہجہ بدلا. اور نہ صرف سہگل صاحب تو بہت دور کی بات ہے، حالیہ دنوں میں کمار سانو، یہ بھی بنگال سے آئے ہوئے تھے، ایک سنگر ہیں. انہوں نے بھی ایک اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجھے اردو سیکھنی پڑی، تب جا کے میں گانا گا پایا. تو آج بھی اردو ضروری ہے ہندی فلموں میں. اور جیسا آپ نے کہا دھرمیندر وغیرہ کافی اچھی اردو لکھتے تھے، منوج کمار بھی اردو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کیونکہ وہ اس دور کے جو نسل کے لوگ ہیں برابر اردو سے قریب تھے. اور سندھی لوگ بھی کافی اچھی اردو لکھتے تھے، لیکن آج شاید انہوں نے رسم الخط بدل دیا ہے. اس کی وجہ سے شاید اردو تھوڑا سا اب ہندی فلم انڈسٹری میں کم ہوتی جا رہی ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے سہگل صاحب کا تعلق کہا جاتا، وہ تو پنجابی تھے کہا جاتا ہے، لیکن کلکتہ میں انہوں نے بہت دن گزارے. ایک چیز، کشور کمار بھی بنگالی تھے، لیکن ان کی پرورش بنگال میں نہیں ہوئی. ان کی تربیت پرورش جو بعد کی یا ابتدائی دور کی رہی ہے، وہ میں مقام بھول رہا ہوں ان کا، مدھیہ پردیش کے کوئی کہیں شہر میں ہوئی ہے، وہاں رہے. لیکن آپ کشور کمار کے گانے ٹھیٹ اردو کے بھی دیکھ لیجئے، تلفظ بڑا صاف ہے، آپ کوئی نقص اس کے تلفظ میں نہیں نکال سکتے. اشوک کمار بھی ان کے بڑے بھائی تھے، ان کی اردو میں بھی آپ کوئی نقص نہیں نکال سکتے، صاف شیریں اردو بولتے تھے. مسلم سوشل فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، کئی سوشل فلمیں رہی، نجمہ سے لے کے ان کی آخری فلم جو مسلم سوشل تھی وہ نور جہاں، اور جو ہے آپ کے بہو بیگم وغیرہ، آپ اس میں دیکھ لیے، میرے محبوب میں دیکھ لیجئے ان کو اردو کو. اور وہ مسلم تہذیب کو اچھی طرح جانے پرکھے تھے، لہذا ان کے کرداروں میں بھی وہ نوابی شان، وہ نوابی انداز
صاف نظر آتا ہے. یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آپ نے کسی دوسرے پتلے کے آنگ پر شیروانی اٹکا دی ہے، پہنا دی ہے. نہیں، وہ نواب ہی لگتے تھے. چاہے آپ بے نظیر دیکھ لیجئے، بہو بیگم دیکھ لیجئے، نور جہاں دیکھ لیجئے، اور میرے محبوب دیکھ لیجئے، بہت صاف ہے. اسی طرح راج کمار بھی اردو پڑھتے تھے، بولتے تھے، اور ان کا لہجہ بھی بڑا تیکھا اور بڑا شاندار لہجہ تھا. اسی لیے ان کے ڈائلاگ بھی بہت زیادہ مشہور ہوتے تھے. وہ جو ڈائلاگ ادا کر دیتے تھے، لوگ اس کو تھیٹروں سے نکل کے ادا کرتے تھے، اس کی نقل کرتے تھے، اس کی میمیکری کرتے تھے راج کمار کے ڈائلاگس کی. آپ پوری فلمیں دیکھ ڈالیے راج کمار کے، ان کا کتنا شستہ اور صاف لہجہ ہے، کتنی شیریں زبان وہ بولتے ہیں. حالانکہ وہ اپنے سے تو بول رہے نہیں، وہ جو ڈائلاگ رائٹر نے لکھا تھا وہی ادا کر رہے ہیں، لیکن بالکل صحیح ادا کر رہے ہیں. ایسا معلوم ہو رہا وہ خود بول رہے ہیں، کسی اور کا کلام نہیں بول رہے ہیں، اپنا کلام بول رہے ہیں. بالکل سچ کہا آپ نے. تو جب تک ہندی فلم انڈسٹری ہے، اردو بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، اور لوگ اچھے ڈائلاگس اردو اور ہندی آمیزے سنتے رہیں گے اور انٹرٹین ہوتے رہیں گے. تو علی حیدر رضوی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. آئندہ نشست میں ہم کسی اور موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.